بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والغیوم لا یراہا ابن الخیاط کما یراہا العائن بخارا متراکبا یحول الی ماء اذا صادف فی الجو طبقۃ باردۃ ولکنہ یراہا کأن الغیوم جیوش تسوم من العدل فی کل ارض سلاحا اذا قاتل المحل فیہا الغمام بصوب الرحام اجاد الکفاح یقرطس بالطل فیہ السہام ویشرع بالوبل فیہ الرماح وصلی علیہ سیوف البروق فاسخن بالضرب فیہ الجراح ترى ألسن النور تثني عليه فتعجب منهن خرسا فصاحا۔ چونکہ بات یہ چل رہی تھی کہ بلاغت میں جو ہے نا نادر خیال اگر آپ پیش کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ عام طور پر جیسا لوگ سوچتے ہیں ویسا آپ نہ سوچیں، ایک نئے ڈھنگ سے کسی چیز کو سوچیں۔ تو اس کی مثال میں ایک اوپر بتایا کہ جیسے بخار کو متنبی نے نئے ڈھنگ میں سوچ کر کے اس کے بارے میں اشعار کہے ہیں، اور نیچے ہے کہ بادل کے بارے میں ابن الخیاط نامی شاعر نے بڑے خوبصورت اشعار کہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ 517 ہجری میں اس کا وصال ہوا ہے، 6 صدی ہجری کے یہ شاعر گزرے ہیں۔ اس نے بادل جو ہے کیا ہوتا ہے، تو بادل ایک طرح سے دھواں ہے، ایک کے اوپر ایک چڑھا ہوا دھواں، اور پھر اس پر جب ٹھنڈک لگتی ہے تو یہ پانی سے بدل جاتا ہے، یعنی بخارات ہے، یہ بھاپ جس کو بولتے ہیں، بھاپ ہے یہ، اور جب یہ ٹھنڈے حصے سے ٹکراتا ہے تو پانی بن جاتا ہے اور پھر نیچے برسنے لگتا ہے فضاؤں میں۔ جب یہ ٹھنڈے حصے سے ٹکراتا ہے تو پانی بن کر کے یہ نیچے گرنے لگتا ہے، یہ اصل میں بادل ہے۔ لیکن اس نے بادل کو جو ہے ایک طرح سے کیا بولیں گے اس کو، فوجی سمجھ لیا ہے کہ یہ جو ہے نا بادل اصل میں یہ پورا کا پورا لشکر ہے، فوج ہے۔ جیسے لشکر کہیں حملہ کرتا ہے تو یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو ہلکا مچا دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ بادل بھی جو ہے ایک طرح سے لشکر ہے جو زمین میں انصاف کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو اونچی جگہ اس پر زیادہ برسے، نیچی جگہ پر کم برسے، بالکل عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے حملہ کرتا ہے۔ اور زمین میں جو ہے وہ دھیمی دھیمی بارش کے تیر سے جو ہے نا بہت خطرناک حملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کبھی کہیں سے گھاس اگا دیتا ہے، اور اچھا یہ حملہ اتنا حملہ بھی کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے حملے سے جو ہے نا وہ پھول اگ جاتے ہیں تو گھاس میں ہریالی آ جاتی ہے۔ تو اس حملہ آور کی یہ چیزیں جو ہے تعریف کرتی ہوئی نظر آتی کہ ہاں یہ بہادر شے ہے جس کے حملہ کرنے سے ہم لوگوں کو پھلنے پھولنے کا موقع ملا ہے نا، اور سوکھا پان کا قتل عام مچا دیتا ہے نا، موسم خزاں کو بالکل بھگا دیتا ہے مار مار کر کے۔ تو اس طرح سے جو ہے بادل کو اس نے ایک فوج کی طرح مانا ہے کہ جو انصاف پرور فوج جیسے کسی جگہ حملہ کرے تو وہاں کی برائیاں ختم کر دیتی ہے اور اچھائیاں آ جاتی ہے۔ ایسے ہی بادل جب کہیں پر حملہ کرتا ہے تو وہاں سے سوکھا پان ہے نا، اور خزاں کا موسم اور پت جھڑ یہ سب ختم کر کے وہاں ہریالی، اور چاروں طرف جو ہے وہ کیا بولتے ہیں کھیتوں میں ہریالی پیدا کر دیتا ہے، اور خوشبو پھول اور یہ سب اگنے شروع ہو جاتے ہیں، درختوں میں جو ہے بڑھوتری آ جاتی ہے، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کأن الغیوم جیوش تسوم من العدل فی کل ارض سلاحا، گویا کہ بادل لشکر ہیں، جیوش جیش کی جمع، کأن الغیوم جیوش، گویا کہ بادل جو ہے وہ لشکر ہے، تسوم من العدل فی کل ارض سلاحا، جو عدل کے ساتھ ہر زمین میں درستگی کے لیے حملہ آور ہوتا ہے، تسوم حملہ آور ہوتا ہے، من العدل عدل کے ساتھ، فی کل ارض ہر زمین میں، سلاحا درستگی کے لیے، اذا قاتل المحل فیہا، جب زمین میں کسی جگہ پر وہ قتال کرتا ہے، اذا قاتل المحل فیہا الغمام، غمام کا معنی بادل، جب بادل زمین میں کسی جگہ پر قتال کرتا ہے،
بصوب الرحام، ہلکی ہلکی بارش کی تلوار سے، ٹھیک ہے۔ صوب الرحام کا معنی ہوتا ہے ہلکی بارش کا اترنا، صوب کا معنی اترنا، رحام کہتے ہیں رم جھم بارش کو۔ بصوب الرحام، ہلکی بارش کے اترنے سے، ہلکی بارش کے گرنے کے ذریعے سے جب بادل حملہ کرتا ہے کسی جگہ پر تو کیا کرتا ہے؟ اجاد الکفاحہ، تو بڑا اچھا حملہ کرتا ہے۔ اجادہ یجیدو اجادتن، یہ جود اور جید سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بہترین، جید اسی سے بنا ہے۔ اجاد الکفاحہ، کفاحہ کہتے ہیں قتل و غارت گری کو، تو اچھے انداز میں قتال کرتا ہے، اچھی لڑائی کرتا ہے۔ یقرطس بالطل فیہ السہامہ ویسرع بالببل فیہ الرماحہ، تل کہتے ہیں وہ فاصابہ وابل فترکہ سلدا، فتل قرآن پاک میں نا، کوئی پڑھیے وہ آیت یاد ہو تو، موسلا دھار بارش کو تل کہتے ہیں۔ یقرطس بالطل فیہ السہامہ، اس میں یعنی اس جگہ میں موسلا دھار بارش سے تیر برساتا ہے۔ یقرطس السہامہ، قرطسہ یقرطس، قرطسہ قرطاس معنی ہوتا ہے نشانے پر تیر لگانا۔ یقرطس بالطل فیہ السہام، سہام سہم کی جمع جس کا معنی تھا تیر، اس جگہ پر گھن گرج تیز بارش سے تیروں کا حملہ کرتا ہے۔ ویسرع بالببل فیہ الرماحہ، اور اشراء یسرع، اشراء کا صلہ فی آ جائے تو معنی ہوتا ہے مصروف ہونا، مشغول ہونا، اور وبل بھی کہتے ہیں آندھی طوفان والی بارش کو، اور آندھی اور طوفانی بارش سے اس جگہ میں نیزے مارتا ہے۔ شرع فیہ رماح، رماح کہتے ہیں الرمح، نیزہ کو، اس کی جمع رماح، اس جگہ طوفانی بارش سے، تیز بارش سے نیزہ مارنا شروع کرتا ہے۔ وصلی علیہ سیوف البروقی، سیوف البروقی، اور اس جگہ پر بجلی کی تلوار سے حملہ کرتا ہے۔ فاسخن بالضرب فیہ الجراحہ، جراحہ، اسخن یسخن، اسخان کا معنی ہوتا ہے گہرا گھاؤ لگانا۔ فاسخن بالضرب، تو ضرب کا گہرا، مار کے ذریعے سے گہرا گھاؤ لگاتا، جراحن زخم، آگے لفظ جراح کہتے ہیں زخم کو، اور فیہ یعنی اس جگہ میں، فاسخن بالضرب فیہ الجراحہ، تو اس جگہ میں مار کے ذریعے سے گہرا گھاؤ لگا دیتا ہے، یعنی جہاں بجلی پڑتی ہے وہاں پھٹن آ جاتی ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، درخت پھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس کے حملہ ور جو ہوتا ہے اس کے ہتھیار کیا کیا ہے، تو ہتھیار کیا بتایا، ایک بتایا ہلکی ہلکی بارش، ایک بتایا تیز بارش، ایک بتایا طوفانی بارش، اور ایک بتایا بجلی کی تلوار، یہ سب اس کے جو ہے ہتھیار ہیں۔ لیکن اس سے بھی کیا ہوتا ہے، ترا السن النور اثنا تثنی علیہ، ترا تم دیکھو گے، السن النور، نور کہتے ہیں شگوفے کو، کلی کو، کلیوں کی زبان کو، السن کہتے ہیں لسان کی جمع، کلیوں کی زبان کو تم دیکھو گے، تثنی علیہ، کہ وہ اس کی تعریف کر رہی ہے، یعنی اس بارش کی جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے۔ فتعجب منہن خرسا فصاحا، تو تمہیں اس سے بہت تعجب ہوگا، فتعجب، تمہیں تعجب ہوگا، منہن، ان کلیوں سے، خرسن کے گونگی ہے، فصاحا لیکن فصیح ہے، مطلب کچھ نہیں بول رہی ہے اس کے باوجود وہ بولتی ہے کہ دیکھو میں جو اتنی ہری بھری دکھ رہی ہوں اور چاروں طرف جو ہریالی نظر آ رہی ہے، یہ بارش کی ساری کرشمہ سازیاں اور اس کی مہربانیاں ہیں۔ فتعجب منہن خرسا فصاحا، تو اس سے تمہیں تعجب ہوگا کہ گونگی ہے اور فصیح بھی ہے، بول بھی رہی ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہاں پہ اس نے بادل کو، جو بھاپ کا ایک ٹکڑا رہتا ہے اور اس پر ٹھنڈک ہوتی ہے تو پھر پانی بنتا ہے، پھر برسنا شروع ہو جاتا ہے، اتنی اس کی حقیقت ہے، لیکن اس نے اس کو ایک لشکر کی طرح جو ہے بنا کر کے پیش کیا۔ پھر آگے ایک اور مثال دیتے ہوئے کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے سبب ظاہری کسی چیز کا جو ہوتا ہے اس سے انکار کر دیتا ہے، اور اس کے لیے کوئی ایسا سبب بیان کرتا ہے جو حقیقت میں سبب ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وہی اعلیٰ حضرت کا کل شعر کسی نے بیان کیا تھا کہ آسمان جو یوں جھکا ہوا دکھ رہا ہے نا، تو یہ اس لیے ہے کیونکہ حضور کے سامنے جو ہے نا، روضے کے سامنے اس کو جھکنا تھا۔ اور وہ بھی ایک شعر کر کسی طالب علم نے مجھے بھیج دیا تھا کہ آج تک ہے سینے کیا برق انگشت نبی، اٹھی تھی اس پر ایک بار، یعنی
سینے میں جو وہ آسمان میں جو داغ دکھ رہا ہے تو کیوں دکھ رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آسمان کا چاند میں جو داغ دکھ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہاں چونکہ پہاڑ ہیں اونچے اونچے، اس کا سایہ دکھتا ہے تو وہ کالا کالا دکھتا ہے دھبا، یہ اصل میں اس کی وجہ ہے جو بیان کرتے ہیں ماہر فلکیات لوگ۔ لیکن وہ داغ کی وجہ اعلیٰ حضرت نے کیا بیان فرمائی ہے کہ برق انگشت نبی اٹھی تھی اس پر ایک بار، یعنی ایک بار میرے رسول کی انگلیوں کی نورانیت اور بجلی جو ہے اس پر گر پڑی تھی، تو آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ، یعنی آج تک جو ہے نا وہ بجلی کے آسمان کے سینے، چاند کے سینے میں جلے ہوئے کا زخم ہمیں نظر آ رہا ہے، جلے ہوئے کا نشان نظر آ رہا ہے، نشان زخم نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ بھی رہی کہ نہیں آ رہی کہ میں ہی صرف بولتے چلے جا رہا ہوں؟ جی صاحب، اصل میں زیادہ وقت نہیں رہتا کہ پورا ڈسکس کر کے میں پڑھاؤں، مسئلہ یہ رہتا ہے۔ تو ابھی جو مثال دیں گے نا تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک چیز کا جو سبب ظاہری ہے وہ جیسے چاند ہی کا مسئلہ ہے کہ چاند میں جو داغ ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ وہاں جو ہے نا بڑے بڑے پہاڑ رہتے ہیں جس کے سائے اس چاند پر پڑتے ہیں، تو روشنی سورج کی روشنی سے اس پر سایہ بنتا ہے اور اس میں ہمیں چمکتے ہوئے چاند میں وہ کالا کالا دھبا نظر آتا ہے۔ لیکن شاعر نے کیا ہوا کہ کوئی بادشاہ مرا تو پہلے زمانے میں جو زمانے جاہلیت میں لوگ مرتے تھے نا تو اس کے جو عزیز اور رشتہ دار ہوتے تھے وہ اس کے غم میں اپنے گال پر چٹا چٹ جو ہے وہ جھاپڑ مارتے تھے، چاٹا مارتے تھے، ماتم کرتے تھے۔ جیسے شیعہ لوگ دیکھیں گے کہ جب وہ ماتم کرتے تو اپنے گال پر جو ہے وہ رپا رپ جو ہے زمانے جاہلیت کی طرح جو ہے چاٹا مارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چاٹا مارنے کو لطم کہا جاتا ہے، اللطم، لا طام طا میم، لام طا اور میم، لطم۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو چاند پر جو داغ ہے نا، یہ داغ کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ جب یہ بادشاہ مرا تو اس کے ماتم میں جو ہے چاند نے اپنے گال پر کیا کر لیا؟ بولیے، چاند نے اپنے گال پر زور سے چاٹا مارا، تو وہ چاٹا مارنے کی وجہ سے جو ہے نا اس کے گال پر جو ہے نشان پڑ گیا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ یہ جو چاند میں جو داغ ہے کس لیے داغ ہے بولیے؟ چاٹا مارنے کی وجہ سے کہ چاند بھی جو ہے نا اس نے ماتم کیا، جو میرا ممدوح ہے نا وہ مر گیا، تو اس کی شان یہ ہے کہ چاند بھی جو ہے اس کے چکر میں ماتم میں آ گیا ہے، اور اتنا ماتم کیا اس نے کہ ماتم کرتے کرتے اپنے گال پہ زور زور سے جھاپڑ مارا تو اس کا نشان اس کے گال پر پڑ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہتے وقد یتظاہر الادیب بانکار اسباب حقائق العلم، کبھی کبھی ادیب علم کی حقیقت کے اسباب کے انکار کو ظاہری طور پر انکار کر دیتا ہے، کبھی کبھی ظاہری طور پر علم کے حقیقتوں کے اسباب کا ادیب کیا کر دیتا ہے؟ انکار کر دیتا ہے۔ وَيَتَلَمَّسُ لَهَا مِنْ خَيَالِهِ أَسْبَابًا، اور تلمس تلاش کرنا، اور تلاش کرتا ہے لہا اس کے لیے اپنے خیال سے ایسے اسباب کو تثبت دعواہ الادیبہ جو اس کے ادبی دعوے کو ثابت کر دیتے ہیں، وتقوی الغرض الذی ینشدہ، اور اس کے اس مقصد کو تقویت دیتے ہیں جس کو وہ کہنا چاہ رہا ہے، گانا چاہ رہا ہے۔ فکلف البدری، تو چاند کا سایہ، الذی یظہر فی وجہہ، جو اس کے چہرے میں ظاہر ہوتا ہے، لیس ناشئا اما فیہ من جبال وقیعان جافۃ، اس لیے نہیں ہے کہ وہ پیدا ہو رہا ہے اس میں موجود پہاڑوں اور چٹانوں کی وجہ سے، کما یقول العلماء، جیسا کہ ماہرین فلکیات لوگ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن المعری یرا لذالک سببا آخر، اس لیے کہ معری نام کا جو شاعر ہے وہ اس بات کے لیے کوئی اور دوسرا سبب دیکھ رہا ہے۔ فیقول فی الرسائی، تو وہ مرثیہ کہتے ہوئے کہتا ہے، وما کلفۃ البدر المنیر قدیمۃ ولکنھا فی وجہ اثر اللطم، یہ جو چاند دیکھ رہے ہو نا جناب، اس میں جو داغ ہے نا، داغ یہ زیادہ کوئی پرانا ورانا نہیں ہے۔ جب یہ بادشاہ سلامت مرا تھا تو اس ٹائم چاند نے جو ہے نا ماتم کیا تھا اور اس کے گال میں جو ہے نا داغ لگ گیا تھا۔ کہتے وما کلفۃ البدر المنیر قدیمۃ،
یہ روشن چاند کے چہرے کا داغ زیادہ پرانا نہیں ہے، لیکن اس کے چہرے میں تھپڑ کا اثر ہے، لیکن نہا فی وجہ ہی، لیکن اس کے چہرے میں اثر اللطم، کس کا اثر ہے؟ تھپڑ کا اثر۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سبب ظاہری سے کسی اپنے خاص مصنوعی سبب کی طرف جانے میں جو ہے نا وہ شاعر کبھی کبھی اتنی گہرائی کا استعمال کر لیتا ہے کہ سامنے والا بندہ ہی سمجھ نہیں پاتا ہے، یعنی جو سامعین رہتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ کیا شعر ہے یار، یہ کیا مطلب ہے، یعنی کبھی کبھی بہت زیادہ گہرائی کا استعمال کر لیتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے شعر میں، ٹھیک ہے، شعر میں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ گہرا سبب آپ نے استعمال کر لیا کہ لوگوں کو سمجھنے میں بالکل پاپڑ بیلنا پڑے، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے شعراء سے ایسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال کہتے ہیں متنبی کا ایک شعر ہے کہ متنبی نے ایک کہا ہے، اس میں بہت زیادہ ہی مطلب پیچیدگی اس نے پیدا کر دیا، حالانکہ اتنا نہیں کرنا چاہیے، سادگی اس میں ہوتا ہے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نیا خیال پیش کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں سادگی بھی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ سادگی ہونی چاہیے۔ تو یہ سادگی سے ہٹا ہوا ایک شعر پیش کر رہے ہیں کہ اس میں تھوڑی سادگی نہیں ہے، تھوڑا اس میں غور و فکر دماغ جو ہے نا زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے سمجھنے میں۔ وہ کیا ہے؟ تو متنبی کا ایک شعر یہ ہے، جیسے اعلیٰ کے ایک شعر ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کل تک سمجھتے رہیے گا، میں شعر پڑھ دیتا ہوں۔ یہاں چھڑکا نمک وہاں مرہم کافور ہاتھ آیا، اور آگے کا مصرع کیا ہے بھائی؟ یہاں چھڑکا نمک وہاں مرہم کافور ہاتھ آیا، دل زخمی نمک پروردہ ہے کس کی ملاحت کا، دل زخمی نمک پروردہ ہے کس کی ملاحت کا، ٹھیک ہے۔ یہ شروع میں ہی واقعہ جود و کرم جہاں شعر نعت ہے نا، اس کے ایک دو نعت کے بعد ہی یہ آپ کو مل جائے گا۔ یہاں چھڑکا نمک وہاں مرہم کافور ہاتھ آیا، دل زخمی نمک پروردہ ہے کس کی ملاحت کا۔ تو متنبی کا یہ جو شعر ہے اس میں بھی کچھ زیادہ ہی گہرائی ہو گئی، جو عوام کے لیے جو ہے نا وہ بلاغت سے خالی ہو گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے شعر، کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي هَذَا الْأُسْلُوبِ مِنَ الْوُضُوحِ وَالْقُوَّةِ، اور اس والے اسلوب میں یعنی ادبی اسلوب میں وضاحت اور قوت دونوں ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ وضاحت بھی ہونی چاہیے اور انداز بالکل دھماکے دار ہونا چاہیے کہ بولو لوگوں کو لگے ہاں کیا بات ہے، بالکل مزہ آ گیا، ایسا ہونا چاہیے، انداز طاقتور ہونا چاہیے۔ تو متنبی کا یہ جو شعر ہے، فقول المتنبی غیر بلیغ، بیچ میں نیچے شعر کے نیچے عبارت ہے فقول المتنبی، تو متنبی کا یہ والا جو شعر ہے، قفی تغرم الاولی من اللحظ مہجتی بثانیۃ والملتفت الشیء غارمہ غیر بلیغ، یہ بلاغت کے اس درجے پر نہیں ہے جناب۔ ترجمہ اردو میں ہم سمجھتے ہیں اس کو، قفی تغرم الاولی من اللحظ مہجتی بثانیۃ والملتفت الشیء والمتلف الشیء غارمہ۔ قفی، قف سے فعل امر مؤنث کا صیغہ، قف، قفا، قفی، اے صنم ٹھہر جا، تغرم الاولی من اللحظ مہجتی، مہجتی کہتے ہیں دل کو، مہجتی کس کو کہتے ہیں؟ جس پر ہیجان طاری ہوتا ہے اس کو کہیں گے مہجہ، مہجتن۔ تو مہجہ کہتے ہیں دل کو، قلب کو، لحظ کہتے ہیں من اللحظ کہتے ہیں بدل لحظہ، ایک بار دو مرتبہ، مرتبہ جس کو کہتے ہیں، یعنی آنکھ جو پلک جھپکتے ہیں نا، پلک جھپکنا، اس کو کہتے ہیں لحظہ۔ قف، اور اولا سے مراد پہلی نظر، النظرۃ الاولی، اولا سے مراد النظرۃ الاولی۔ قفی تغرم الاولی من اللحظۃ مہجتی بثانیۃ، ثانیۃ سے مراد دوسری، اولا سے مراد پہلی نظر جب پڑی، اور ثانیہ دوسری نظر۔ ٹھہر جا، تغرم الاولی من اللحظ، پہلی نظر میرے دل کو تاوان دے گی، بثانیۃ، دوسری کے ذریعے سے۔ ٹھہر جا کہ پہلی نظر دوسری کے ذریعے سے تاوان ادا کرے،
والمتلف الشیء، اتلفا یتلف اتلاف مانا تھا تلف کرنا، والمتلف الشیء اور کسی چیز کو تلف کرنے والا ہی غارمہ اس کی بھرپائی کرنے والا ہوتا ہے۔ کسی چیز کو تلف کرنے والا ہی، آپ نے کوئی چیز تلف کیا تو بھرپائی کون کریں گے؟ آپ ہی کریں گے نا کہ آپ کا باپ؟ مطلب آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں ایسی کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر کسی نے کوئی سامان توڑا تو وہی بھرپائی کرے گا نا، اس کا پڑوسی تو آ کر کے بھرے گا نہیں، ہے نا؟ اب اس میں مسئلہ کیا ہے، پیچیدگی کیسے آ گئی، اس میں تھوڑا سا وضاحت کرنی پڑ رہی شعر کی۔ کیسے کہ ایک شخص، وہ متنبی کہہ رہا ہے کہ میں نے جیسی دیکھا، اس کو دیکھا پہلی نظر، الاولی من اللحظ، جیسے ہی پہلا لحظہ، پہلی بار میں نے اس کو دیکھا تو دیکھتے ہی میرا دل ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا بالکل۔ مہجتی، میرا جو دل ہے پہلی بار میں ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، مطلب میرا دل اس کا ہو گیا، رہا ہی نہیں میرے پاس، ٹوٹ پھوٹ کر کے بکھر گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اب پہلی بار میں چونکہ ایسا ہوا تھا، بے چینی ہو گئی تھی، تو کہہ رہا رک جا ایک بار دوسری مرتبہ اور دیکھنے دے بھائی، دیکھنے دے۔ یہ پہلی بار میں تو سارا معاملہ کلیئر ہو گیا ہے، دوسری بار دیکھنے سے کیا ہوگا کہ میرا دل جو گیا، جا چکا ہے، بھاگ چکا ہے، نکل چکا ہے نا جسم سے، وہ کم سے کم واپس تو آ جائے، جو برباد ہوا تھا وہ آباد تو ہو جائے، جو تکلیف میں آ گیا تھا وہ شادماں تو ہو جائے۔ تو پہلی بار دیکھنے سے بے چینی بڑھ گئی، لیکن دوسری بار اگر دیدار کرا دو گے یہ بے چینی ختم ہو جائے گی، دل جگہ پر آ جائے گا، دل کی بربادی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو پہلی نظر نے ہلاک کیا، تو اب ہلاک کرنے والی چیز چونکہ پہلی نظر ہے، تمہارا دیدار ہے، اس لیے بھائی دوسرا بھی دیدار کرا دو تاکہ تاوان ادا ہو جائے، جو پہلی بربادی ہوئی وہ بربادی جو ہے اس کا تاوان جو کچھ ہے وہ دوسری نظر ہے، اس لیے رک جاؤ، دوسری مرتبہ بھی تھوڑا تسلی سے دیکھنے دو۔ قفی تغرم الاولی من اللحظ مہجتی بثانیۃ، ٹھہر جا تاکہ پہلی نظر کا تاوان دوسری نظر کے ذریعے سے لیا جائے، تاکہ پہلی نظر کا تاوان دوسری نظر سے، تاکہ میرے دل کا تاوان پہلی نظر کا دوسری نظر سے لیا جائے۔ والمتلف الشیء غارمہ، اور جو سامان کو برباد کرتا ہے وہی اس کی کیا کرتا ہے؟ بھرپائی کرتا ہے۔ اس میں تھوڑی گہرائی آ گئی، کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَيْهَا نَظْرَةً، اس لیے کہ متنبی کی مراد یہ ہے کہ اس نے اس کی طرف ایک بار دیکھا، اطلفت مہجتہ، تو اس نے اس کے دل کو ہلاک کر دیا، فیقول لہا، تو اس سے کہتا ہے قفی، پھر رک جا، لِأَنظُرَكِ، تاکہ میں تجھے دیکھ لوں، نظرتاً اخرى، دوسری نظر، ترد الیہ مہجتی، تاکہ میرا دل میری طرف واپس آ جائے، وتحییہا، اور تاکہ وہ اسے زندہ کر دے، یعنی دیکھنا زندہ کر دے۔ فَإِن فعلتی، اگر ایسا تو کر لے گی، کانت النظرۃ غرماً، یہ نظر جو ہے تاوان بن جائے گی، لما اتلفتہ النظرۃ الاولی، اس چیز کا جس کو کس نے برباد کیا؟ پہلی نظر نے برباد کیا۔ اب صاحب کتاب کہتے ہیں فانظر، ذرا دیکھو تو صحیح، کیف عانینا طویلا فی شرح ھذا الکلام الموجز، اتنے چھٹکے سے کلام کی شرح میں ہمیں کتنی لمبی گفتگو کرنی پڑی۔ کیف عانینا طویلا، کتنا طویل معائنہ کرنا پڑا فی شرح ھذا الکلام الموجز، اتنے چھوٹے سے کلام کی شرح کے لیے۔ الذی سبب ما فیہ من حسب و سوء، اس وجہ سے جو اس میں اس سبب کی وجہ سے جو اس میں ہے، یعنی حسف و سوء، تالیف شدت حقائقی، جو سبب بن رہا ہے، سوء تعلیف، معاف کیجیے، الذی سبب ما فیہ من حسف و سوء تالیف شدت خفائہ و بعدہ عن الاذہان، اس وجہ سے جو اس میں حذف و سوء تالیف، یعنی حذف اور ترکیب، بری ترکیب جو سبب بنتی ہے شدت خفا کا اور ذہنوں سے دوری کا، یعنی اس شعر کا مفہوم ذہن سے زیادہ دور کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس میں اولا اور ثانیہ سے کی صفت کو حذف کر دیا، کہ موصوف کو حذف کر دیا، کہ اولا سے مراد کہ کون سی اولا کون سی ثانیہ ہے نا، یہ سب حذف کر دیا۔ اس لیے یہاں پہ اچھا، اور اسی طریقے سے جو تالیف الفاظ میں بھی اس نے جو ہے کنجوسی سے کام لیا ہے،
تو سوء تالیف اور حذف الفاظ کے سبب سے اس میں شدت خفا ہو گئی. ایک ہے پوشیدہ ہونا مفہوم کا اور ایک ہے بہت زیادہ مفہوم پوشیدہ ہو جانا، تو شدت خفا پیدا ہو گئی. ساتھ ہی ساتھ ذہن سے اس کا مفہوم دور بھی ہو گیا. مع ان معناہ جمیل بدیع، حالانکہ اس کا معنی بالکل خوبصورت ہے. جمیل خوبصورت ہے، بدیع نایاب ہے، انوکھا ہے، حالانکہ اس کا معنی خوبصورت انوکھا ہے. وفکرتہ قویۃ، اور اس کی فکر بھی بڑی طاقتور ہے. مؤیدۃ بالدلیل، اور دلیل سے اس کی تائید بھی کی گئی ہے. اور وہ دلیل کیا ہے؟ متلف الشیء غارمہ، کہ جو شے کو ہلاک کرتا ہے اسی کو تاوان دینا پڑتا ہے. تو تمہارے پہلے دیدار نے مجھے ہلاک کیا تو دوسرا بھی دیدار تمہیں کرانا ہی پڑے گا بھائی. تو یہ مفہوم بہت اچھا ہے، لیکن انداز بیان میں جو ہے نا کچھ نہ کچھ کمی آ گئی، تو وضاحت میں کمی آ گئی. یہاں قوت تو ہے لیکن وضاحت نہیں ہے. اور بلیغ ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ قوت کے ساتھ ساتھ وضاحت بھی چاہیے.